پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لیم فیلوشپ کی اوجی چرچ سے ہے۔ میں خداوند کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں، جرمایہ ٹیلیون کا اور ڈاکٹر ایمینول طاہر کا اور ان کی مسز کا، جو اکثر خدا کے خادموں کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ آ کر خدا کی زندگی بخش آواز کو یہاں پیش کر سکیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے کرسمس کے تعلق سے میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ہم کرسمس کے دنوں میں بڑا خوش ہوتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ شکر گزاری سے بھر جاتا ہے جب یہ کرسمس کے دن آتے ہیں اور سردی ہوتی ہے اور ہم مختلف جگہ پہ اس کی منادی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خدا ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو ریفرنس لوں گا وہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے ہوگا، اور اس کا 9واں باب، اس کی 6 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور 7ویں آیت اگر ہم پڑھیں، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ تو آج کا جو میسج میں نے چنا ہے وہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے ہے، اور اس صحیفہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامہ کی انجیل ہے، اور اس کتاب میں سب سے زیادہ یسوع مسیح کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یسایہ کو مسیح خداوند سے پہلے 750 سال پہلے سب کچھ خدا نے بتا دیا تھا نبی کو، اور یسایہ نبی کو ہم نبیوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ یسایہ جو ہے وہ اس کا لغوی معنی ہے خدا کی نجات، خدا نجات ہے، اور یہ لکھاری ہے، نبی لکھاری، لکھنے والا ہے۔ یاد رکھیں بہت سارے نبی ایسے ہیں جو لکھتے ہیں، اور بہت سارے پرانے عہد نامے میں وہ نبی ہیں جو لکھاری نہیں ہیں لیکن بڑے پاورفل نبی ہیں۔ تو یسایہ نبی، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، نبیوں کا بادشاہ ہم اس کو کہتے ہیں، اور کلام مقدس میں تقریباً 400 مقامات پر یسایہ کے اقتباسات اور بعض گشت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور جروم اس کو کہتا ہے انجیلی نبی ہے، اور اس کا مکمل عظیم تمار 1947 میں جو ہے وہ مل گیا ہے، اصل تمار مل گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ لیسن ہے کہ خدا کا میسج جو یسایہ نبی کی معرفت دیا گیا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ ہمارے پاس بائبل کی کتاب ہے۔ اور بہت سے لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ کلام بدل گیا، یہ بدلا نہیں بلکہ یہ پڑھنے والے کو بدل دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کے صحیفہ کو ایک جیسس کرائسٹ نے بھی پڑھا تھا جب انہیں آباد خانہ میں کتاب دی گئی، تو انہوں نے لوکا 4 باب 17 سے لے کر 19ویں آیت تک یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے پڑھا تھا کہ خدا نے مجھے مخصوص کیا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری دوں اور کچلیوں کو آزاد کروں اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں۔ تو یہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے ہی دیا گیا تھا۔ تو یاد رکھیں آج ہم نے جو ہمارے لیے کرسمس کا میسج ہے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں 6 آیت، 9واں باب اس کی 6 آیت، اس لیے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اس دنیا میں بیٹے کی بہت ساری مخالفت ہوتی ہے، ہاں جی، بہت سارے لوگ بیٹے کی مخالفت کرتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہمارے دلوں میں خدا کا بیٹا حکمرانی کر رہا ہے۔ اور کلام مقدس میں زبور 2 میں لکھا ہے بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ۔ تو بیٹا جو ہے ہماری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ بیٹا ہمارے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے
خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، یعنی اب ہم جو زندہ ہیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، اس کے لہو کے وسیلہ سے، اس ہمارے رگو پے میں اس کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں بلڈ میں لائف ہوتی ہے، اور جب ہمارے اندر یسوع مسیح کا لہو ہے تو اس کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ یسوع مسیح کی موت نے موت کر دی اور اس کو ہمیشہ کی زندگی میں بدل دیا۔ تو یاد رکھیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور لکھا ہے کلام میں سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ جتنے بھی اس دنیا میں سلطنتیں ہیں وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے چل رہی ہیں۔ یاد رکھیں سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام کیا لکھا ہے؟ اس کا نام عجیب۔ کلام مقدس میں یہ عجیب اس کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب یہ عجیب نام کیا ہے؟ اس کے کام عجیب ہیں، اس کی پیدائش عجیب ہے، یعنی ستارے اور سیارے متحرک ہو جاتے ہیں اس کی پیدائش پہ۔ مجوسی جو کہ علم نجوم رکھتے تھے اور ستاروں کا علم رکھتے تھے، اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ستاروں کے اندر روشنی کہاں سے آتی ہے، ان کو جواب مل گیا کہ جو ستاروں کے اندر روشنی دینے والا ہے وہ آج پیدا ہوا ہے، اور وہ اس ستارے کی رہنمائی میں اپنے بادشاہ تک پہنچ گئے، اور تقریباً ان کو 2 سال لگے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری اگر عمر کتنی ہو گئی ہے، ابھی تک ہم نے اپنے بادشاہ کو تلاش کر لیا ہے؟ مجوسیوں نے اپنے بادشاہ کو تلاش کر لیا، اور وہ خالی ہاتھ نہیں آئے۔ they know the scripture very well۔ وہ کلام مقدس کو یہ جانتے تھے کہ خدا کی حضوری میں خالی ہاتھ نہیں آنا، اور وہ بڑے قیمتی تحفے لے آئے تھے، سونا مور لبان لے کر آئے تھے۔ سونا یہ ظاہر کرتا تھا کہ خدا یہ جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ بلکہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہی از دا کنگ آف کنگ، ہی از دا کنگ آف گلوری۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔ اور مور جو ہے موت کی علامت ہے، یعنی یہ بادشاہ جو ہے اپنے لوگوں کے لیے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کرے گا۔ اور لبان یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سردار کاہن ہے، اور یہ ایسا سردار کاہن ہے جو ابدی ہے، اس کی کہانت لازوال ہے، اس کی کہانت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی کہانت کو زوال نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی کاہن ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا کاہن جہاں کہیں بھی ہم اکٹھے ہوں، 2 یا 3 اکٹھے ہوں، ہمارا کاہن ہمارے درمیان موجود ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بحیثیت سردار سب پر الممتاز ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا یسوع سب سے الممتاز ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے موت بلکہ صلیبی موت ہمارے لیے گوارا کی، اور وہ ہمارا سردار کاہن ہے۔ یہ ایسا سردار کاہن ہے جو بیلوں بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں گیا، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مکان میں پہنچ گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ اور جسے بیٹا آزاد کرے اسے کوئی غلام بنا نہیں سکتا۔ بیٹے نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اور اب ہم آزاد ہیں۔ اس لیے اب ہمارے اندر یسوع مسیح رہ رہا ہے۔ پولس کیا کہتا ہے؟ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، پرانی روشیں، پرانے گناہ جاتے رہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے ہمارے کرمزی گناہوں کو، ارغوانی گناہوں کو اور پوشیدہ سیکرٹ سنس کو معاف کر دیا ہے۔ ہر قسم کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ اس لیے اب ہم بیٹے کے قریب آ گئے ہیں، اور قربانی کا مطلب ہوتا ہے خداوند کے قریب آنا، یعنی یسوع مسیح کی قربانی ہمیں خدا کے قریب لے آئی، خدا باپ کے قریب لے آئی۔ اس لیے یہ عجیب ہے، خداوند یسوع مسیح عجیب ہے، اس کی پیدائش عجیب ہے، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا عجیب ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی، یہ عجیب ہے، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ آنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ بھی عجیب ہے، اور پھر اس نے موت پر اور قبر پر فتح پائی، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یہ بھی عجیب ہے۔ اس کی معجزات عجیب ہیں۔ جنم کے اندھے کو نئی آنکھیں مل گئیں، 38 برس کے بیمار کو کیا اس نے کہا اٹھو اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ ڈوبتے ہوئے پترس کو کے ہاتھ کو تھام لیا۔ آج بہت سارے ڈوبے ہوئے شخصوں کو یسوع مسیح تھام لیتا ہے، اور زناکار عورت کو جس کو پتھر مارنے والے تھے، سنگسار کرنے والے تھے،
میرے اور آپ کے یسو نے اس کو بچا لیا۔ یسوع مسیح اس دنیا میں بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ برائی میں پھنسے ہوئے ہیں، زناکاری میں، بدکاری میں، نشہ بازی میں پھنسے ہوئے ہیں، آج آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے سب گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور آپ ایسے بن جائیں گے جیسے آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ برینڈڈ ہو جائیں گے، نئے بن جائیں گے، نئی مخلوق بن جائیں گے، اور یہ یسوع کے آنے کے وسیلہ سے یہ کام ممکن ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے اس کا نام عجیب ہے۔ عجیب ہے، اس کے سارے کام یہ بھی عجیب ہے کہ ہمیں اس نے بدل دیا ہے، ہمارے گناہوں کو پاک کر دیا، ایسا بنا دیا جیسا کہ ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی، ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی ہے، اور ہم جلائے ہوئے مسیحی ہیں۔ وی آر ریزوریکٹڈ کرسچن۔ پولس کیا کہتا ہے؟ جب مسیح موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہم بھی جب بپتسمہ لیتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں پانی کے اندر، پھر نئی زندگی ہمیں مل جاتی ہے جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے وہ ہمیشہ کی زندگی لینی ہے، تاکہ ہماری آنکھوں سے گناہ نہ ہو۔ اب مسیح خداوند نے کیا کہا تھا؟ اگر کوئی شخص کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ گناہ کر چکتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں یہ تھا کہ جب کوئی فیل کر لیتا ہے تو پھر زنا ہے۔ نئے عہد نامے کی راستہ بازی پرانے عہد نامہ سے زیادہ ہے۔ مسیح خداوند نے کیا کہا؟ جب تک تمہاری راستہ بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہیں ہوگی، تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہماری راستہ بازی فقیوں اور فریسیوں سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ ہماری آنکھیں پاک ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ پاک ہونے چاہیے، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا لفظ گناہ ہے، SIN، سن، اس نے پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے پولس کیا کہتا ہے؟ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں سکونت کرنے نہ پائے۔ اس لیے اس نے ہمیں نیا برانڈ نیو بنا دیا۔ اور پھر لکھا ہے مشیر، اس کا نام ایک مشیر بھی ہے، مشورہ دینے والا۔ اس کے مشورے کیسے ہی اچھے ہیں، کیسے خوبصورت ہیں، جو تیرے دہنے گال پر تماچا ہمارے بائیں میں اس کی طرف پھیر دیں۔ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، کسی چیز کی فکر نہ کرو۔ کل کا دن اپنے لیے کل خود ہی فکر کر لے گا۔ ہم فکریں کر کے ہمیں BP ہو گیا، شوگر ہو گئی، اور بہت سارے امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ اس کی باتیں ہی بڑی عجیب ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ فکر ہی نہیں کرنی، کل دا دن اپنے لئے خود کل ہی فکر کر لے گا، اس لیے گھبران دی لوڑ نہیں۔ کئی دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کل کا دن اپنے لیے کل ہی فکر کر لے گا۔ چڑیوں کی مثال دیتے ہیں، نہ وہ اپنے لیے بوتے نہ کاٹتے ہیں، لیکن تو بھی خداوند تو ان کو خوراک مہیا کرتا ہے، ہاں جی، ان کو دانہ ان کا دیتا ہے، اور اپنی مٹھی کھولتا ہے، ہر جاندار کو سیر کرتا ہے۔ اسی کئی دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ ساڈے نال یسوع ہے، ساڈے نال یسوع ہے، پھر گھبرانا نہیں تساں کوئی بھی، اس کے مشوروں کو مانیں۔ مشورے کیسے عجیب مشورے دیے گئے ہیں۔ ستانے والوں کے لیے دعا کریں، دہنے گال پر تمانچہ مارنے والوں کو معاف کر دیں۔ اور پھر لکھا ہے اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کر؟ 7 کے 70 دفعہ، یعنی جدوں بھی آئے تو معافی دینی ہے۔ کئی دفعہ اسی ساری عمر ہی نہیں کسی نے معاف کرتے، تو پھر فائدہ کی ہوا یسوع دے آن دا، ساڈے استاد دے آن دا کی فائدہ ہویا؟ اگر اسی کسی نے معاف ہی نہیں کرتے، ساری عمر اپنے دل دے تے گنڈ بن لینے ہیں، معاف ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے۔ جو ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جو ہمیں رد کر دیتے ہیں، ان کو معاف کر دینا ہے۔ یسوع مسیح نے جن لوگوں نے رد کیا تھا، اس نے سب ان کو معاف کر دیا تھا۔ جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا تھا، ان سب کو معاف کر دیا۔ پہلا کلمہ ہی ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ میرے یسوع نے یہ مشورے دیے ہیں۔ سارے مشورے جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے، وہ سارے اس کے مشورے ہی ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ یہاں سلیمان، یہاں وہ کھڑا ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ یسوع مسیح کی حکمت جو ہے سلیمان کی، بزرگ سلیمان کی حکمت سے بھی بڑی ہے، اور یسوع مسیح کا ایمان بزرگ ابراہیم سے بھی بڑا ہے۔ اس نے کہا یہاں وہ ہے جو ابراہیم سے بھی بڑا ہے۔ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی بڑی خواہش کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ نظام شمسی پیدا ہوں، ستارے اور سیارے پیدا ہوں، میرا یسوع ان سب سے پہلے تھا۔
رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ، رہے گا جب تلک سورج رہے گا۔ اس لیے اس کے مشورے عجیب ہے، خدا قادر ہے، پوری قدرت والا خدا ہے۔ فلپس نے یسوع مسیح سے سوال کیا میں اپنا بیہودہ سا نبھا دے، ہمیں باپ تو دکھا دے۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ باپ میرے اندر رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ He is omnipotent، پوری طاقت رکھنے والا ہے۔ He is omniscient، everywhere present۔ He is all powerful، پوری قدرت رکھنے والا خدا ہے۔ اس کے پاس پوری قدرت ہے، وہ پوری قدرت کا مالک ہے۔ تو یاد رکھیں کلام مقدس میں آگے لکھا ہے ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس دنیا میں بہت سارے سلامتی لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یسوع کے بغیر، لوگ گھروں میں سلامتی لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یسوع کے بغیر۔ اور جتھے یسوع آئے گا، جتھے صلح تے سلامتی دا بادشاہ آئے گا، اس گھر چ سلامتی ہوئے گی۔ اگر تواڈے گھر دا بادشاہ یسوع ہے نا، تواڈے گھر دے وچ کوئی شیطانی بادشاہی ٹھہر نہیں سکتی۔ کوئی جادوگر، کوئی کالے علم والا، کوئی سفید علم والا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ میرے یسوع کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے یسوع میں پاور ہے، اور اس کا وہ ہمیشہ سے بادشاہی کرے گا۔ اس کی سلطنت کو زوال نہیں ہے، ہاں جی، اس کی سلطنت کو زوال نہیں ہے۔ اور آخری بادشاہی میرے یسوع کی ہوگی۔ یسوع مسیح کی بادشاہی اب بھی ہے۔ ہمارے دلوں میں کون رہ رہا ہے؟ یسوع رہ رہا ہے۔ میرا یسوع، یسوع، میرا یسوع، یسوع میرے دل پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ میرے دل میں سے کوئی یسوع کو نکال نہیں سکتا۔ اس لیے ارنس مال نے کیا خوب کہا ہے، یسوع تجھے جانے نہ دوں، آنکھوں میں بند کر لوں، یسوع تجھے جانے نہ دوں۔ یسوع کو جانے نہیں دینا، اس سے برکت لینی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیسٹ ورشپر عورت تھی، اس نے کیا کیا، اپنے آنسوں کے ساتھ یسوع مسیح کے پاؤں دھو ڈالے اور اپنے بالوں سے اس کو صاف کیا۔ اس قدر وہ جیسس کرائسٹ سے پیار کرتی تھی۔ اور شمعون فریسی تھا، اس نے کہا انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے عورت کس طرح دی ہے۔ اور اس نے کہا شمعون تجھے نہیں پتہ جس کے زیادہ گناہ معاف ہیں وہ زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمارے بھی اس نے کرمزی گناہ معاف کر دیا، ارغوانی گناہ معاف کر دیے، پوشیدہ گناہ معاف کر دیے۔ اس سے ہم بھی اپنے یسوع سے پیار کرتے ہیں، ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں، اور جس کے وسیلہ سے ہمارا نام جو ہے برہ کی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب میں سے ہمارا نام کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے نام میں قدرت ہے۔ اسے وہ نام بخشا کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ اس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ آسمان والے بھی اس کے سامنے جھک رہے ہیں، 4 جاندار اور 24 بزرگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، زمین پر کے لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں اور اسے سجدہ پیش کر رہے ہیں۔ زمین والے لوگ جو ہیں اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں جادوگر اور بدروؤں والے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں۔ میرے یسوع کو سب بادشاہ سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی اس کو سجدہ کریں گے۔ مجوسیوں نے بھی اس کو سجدہ کیا، آج ہم نے بھی اس کو سجدہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں تو ہماری آدھی عبادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ڈیلی اس کے حضور سجدہ کریں، اس کے حضور جھکیں، اور وہ آپ کو بہت ساری برکات سے مالا مال کر دے گا، کیونکہ اس میں قدرت ہے۔ جیسس کرائسٹ میں دنیا کے سارے خزانے پوشیدہ ہیں، دنیا کا آئل، دنیا کی دولت جو ہے یسوع مسیح کے میں پوشیدہ ہے۔ اور افسیوں کے خط میں پولس کہتا ہے کہ یسوع مسیح ایک ایسی دولت ہے جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ دنیا کے روپے پیسے تو ہم گن سکتے ہیں، یسوع مسیح ایک ایسی دولت ہے جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں جیسس کرائسٹ کے پاس آنے کی ضرورت ہے، حقیقی دولت کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان شخص یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے کہا اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے کہا 10 حکمات عمل کر۔ جی میں تو لڑکپن تو عمل کرتا رہا۔ یسوع مسیح نے انہوں غور نال ویکھیا، تو انہیں آخیا پتر تیرے چ ایک گل دی کمی ہے، تو اپنی دولت نال بڑا پیار کرنا، ساری دولت غریباں نوں دے کے تے میرے پیچھے آ جا۔ بڑی وڈی آفر سی۔ آج بہت سارے لوگوں کو یسوع مسیح آفر کر رہا ہے، لیکن وہ یسوع کے پاس نہیں آتے۔ یسوع آپ کا ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، بائیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے کہ میرے پاس آؤ، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ ہم آرام کی تلاش میں ہیں لیکن آرام نہیں ملتا۔
کیونکہ ہم پرنس آف پیس کے پاس آتے نہیں ہیں. آج ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. خدا میں تیرے بیٹوں کے لیے, بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا جتنی بھی ابلیسی قوتیں ان کے خلاف ہیں, لعنتی کا اثر ہے, تاثیریں ہیں, جادوگر ہیں, تیرا خادم ہوتے میں اس کو بریک کرتا ہوں, اور تیری برکت اور تیرا مسّت ان زندگیوں میں چھایا رہے. میں جرمایہ ٹیلی وین کے لیے, اور اے خداوند پاسٹر ایمینول طاہر کے لیے, اور ان کی اہلیہ کے لیے, اور اس ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. اور تیری آگ اور خداوند تیرا مسّت, تیری حضوری, تیرا روب اور تیرا دبدبہ اس جگہ پہ چاہتا ہوں. لعنتی ابلیس کے سارے منصوبے جو اس منسٹری کے خلاف ہیں, میں تیرا خادم ہوتے اس کو بریک کرتا ہوں. یہ منسٹری گرو کرے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے بڑے بڑے پروگرامز ہوں اے خداوند, کروسیڈز ہوں اے خداوند. یہ منسٹری آگے بڑھتی چلی جائے یسوع مسیح کے نام سے. اور میں وی این میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ منسٹری گرو کر رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. خدا اس کی حدوں کو بڑھا رہا ہے. وہ براخیم مخطول سمت خربا برخا کے طرح چھو اور بلیس کر یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.